اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا، صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبو بے بال و پری کا، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ غری کا، ٹک میرے جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اس غزل کے ابتدائی اشعار میں نے ایک اور جو نشست تھی اس میں نے بیان کیے ہیں۔ اب اس غزل کا جو بقیہ حصہ ہیں اس کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ان اشعار کی تشریح کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے آپ سے۔ میر فرماتے ہیں کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ اس کے معنی کیا ہیں اس شعر کے؟ میر کہتے ہیں کہ اصل میں اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، ہم نے جس سے محبت کی بس اسی سے محبت کی۔ ہماری آنکھوں میں تصویر ہے محبوب کی، ہمارے دل میں محبوب ہے، ہماری زبان کا محبوب کا چرچا ہے زبان پر، ہمارے دل و دماغ میں وسط محبوب کی ذات ہے اور محبوب کی محبت ہے، محبوب کا عشق ہے، محبوب سے لگاؤ ہے۔ ہم اپنے محبوب کے بغیر اور کسی کو نہیں دیکھتا ہے۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی، آنکھ لڑنے کا مطلب ہے محبت ہونا، محبت جس سے ہو گئی پھر اسی کو دیکھتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں ہمارا محبوب ہے، ہماری نگاہوں میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ جو ہمارا محبوب ہے اس کے بغیر ہم کسی کے بارے میں سوچتے نہیں، جو ہمارا محبوب ہے اس کے بارے میں ہم کسی کا خیال بھی نہیں لاتے، نہ دل میں نہ دماغ میں۔ آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا، آئینہ پریشان نظر ہے۔ پریشان نظر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نظر ہر شخص پر اٹھتی ہے، جس کا کوئی محبوب ہی نہیں ہو، یا محبوب جس کو اپنا محبوب سمجھ میں ہی نہ آیا ہو، اس کی آنکھ جو ہوتی ہے پریشان نظر ہوتی ہے، کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر۔ تو ایسا شخص جس کی نظر پریشان ہو، پریشان نظری میں مبتلا ہو، یہ کسی کا نہیں ہو سکتا اور کوئی اس کا نہیں ہو سکتا۔ اس کی محبت میں سچائی کا رنگ نہیں ہوتا، اس میں صداقت نہیں ہوتی ہے، اس میں ایمانداری نہیں ہوتی ہے، اس میں وفا نہیں ہوتی ہے، اس میں قربانی نہیں ہوتی ہے، اس میں جذبات اور احساسات کی پاکیزگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نہیں دیکھیں گے کیونکہ تو پریشان نظری کا شکار ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کبھی اس کو۔ تو میر اسی بات کو کہتے ہیں کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو۔ ہم تو صرف اپنے محبوب ہی کو دیکھتے ہیں، ہماری نگاہوں میں جھانک کر دیکھو تو محبوب کی تصویر نظر آئے گی، ہمارے دل میں ٹٹول کر دیکھو تو محبوب نظر آئے گا، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ تو آئینہ ہے، آئینے نے اپنے اندر ہزاروں اور لاکھوں جو شکلیں ہیں، تصویریں ہیں بسا رکھی ہیں، اسی لیے جو بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو اس کو اس کی تصویر دکھا دی۔ کتنا خوبصورت مضمون پیدا کیا، کیونکہ جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو شخص بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو وہ اپنا عکس آئینے میں دیکھ لیتا ہے۔ تو کتنے عکوس، کتنے عکس جو ہے آئینے نے اپنے اندر جمع کر رکھے ہیں، ہر شخص جو اس کے سامنے کھڑا ہو اس کو اسی کا عکس دکھا رہا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں بس ایک محبوب ہے، وہی دل میں بھی ہے، وہی جگر میں بھی ہے، وہی دماغ میں بھی ہے، وہی روح میں بھی ہے، وہی جسد میں بھی ہے، وہی وجدان میں بھی ہے، وہی خیالات میں بھی ہے، وہی احساسات میں بھی ہے، وہی ہمارے فکر و نظر میں بھی ہے، وہی ہماری سرگرمیوں میں بھی ہے۔ بس ایک یہ تو آئینہ ہے، ہزاروں لاکھوں عکس اپنے اندر جمع کر رکھے ہیں، جو سامنے آ گیا اس کو اس کا عکس دکھایا۔ پریشان نظر تو آئینہ ہے، پریشان نظری کا شکار تو آئینہ ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو ان کی تصویریں دکھاتا ہے، لیکن میرے پاس صرف ایک تصویر ملے گی، وہ ہے میرے محبوب کی۔ کہتے ہیں کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہی دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا، صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے۔ تہے بال کا مطلب ہے، بال کہتے ہیں پر کو، تہے بال کا مطلب پر کے نیچے۔ صد موسم گل، صد مطلب 100، موسم گل کا مطلب ہے 100 بہار کے موسم۔ مراد ہے کہ بہار کے موسم آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی بہار کے موسم سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ کیوں نہیں اٹھا پاتے؟ اب یہاں اپنے آپ کو ایک پرندے کی صورت میں پیش کیا، جیسے وہ پرندہ جس کے بال جو بیچارہ اڑنے سے قاصر ہیں، جس کا کوئی آشیانہ نہیں، جس کا کوئی گلستان نہیں، جس کا کوئی چمن نہیں، جس کے کوئی ساتھی نہیں، جس کا کوئی معشوق اور محبوب نہیں ہے، بالکل اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا کہ صد موسم گل، سینکڑوں بہار کے موسم ہم کو تہے بال ہی گزرے، پر کے نیچے ہی گزرے، ہم بہار کا لطف نہیں اٹھا سکے۔ باہر میں، چمن میں، گلستان میں، بہاروں میں، مرغزاروں میں اور چمنستانوں میں نہیں جا سکے، لطف نہیں اٹھا سکے باہر کے ہم، اور کتنے ہی بہار ہماری زندگی میں آئے نکلے، لیکن ہم نے اس بہار کا لطف نہیں اٹھایا۔ کیوں نہیں اٹھایا؟
مقدور نہ دیکھا کبو بے بالوں پر، یہ کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہی نہیں تھی ایسی. ہم تو مفلسی کے جو ہے ستائے ہوئے ہیں، غربت کے ستائے ہوئے ہیں. جس انسان کو خود 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں ہے، سر ناپنے کے لیے ٹوپی نہیں، اور سر پہ رکھنے کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، وہ انسان کیا موسم گل کا مزہ اٹھائے گا؟ وہ مقدور یعنی قدرتی کہاں تھی؟ نہ وہ فراغت تھی، نہ وہ فارغ البالی تھی، اور نہ وہ عیش و عشرت کے سامان تھے، نہ وہ وسائل تھے، نہ وہ ذرائع تھے کہ ہم جو ہے زندگی کا لطف اٹھاتے. ہم تو بالکل باہر آتی رہی، باہر جاتی رہی، مگر ہم نے باہر کا لطف نہیں اٹھایا. ہم نے زندگی کو نہیں دیکھا، زندگی یعنی جی نہیں پائے، ہم زندگی سے لطف نہیں اٹھا پائے. وجہ یہ ہے کہ مقدور ہمارے اندر نہیں تھا، ہمارے اندر قدرت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، ذرائع نہیں تھے، اور زندگی سے لطف حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں وہ ہمارے پاس نہیں تھیں. پھر کہا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. میرے نزدیک تو یہ بیت الغزل ہے، شاہ بیت ہے، سب سے بہترین شعر غزل کا یہی ہے، کیونکہ اس میں میر تقی میر نے مغز کی بات کہی. لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. اس شعر کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی رسومیات کو سمجھنا پڑے گا، ہمیں اس کا کنونشن سمجھنا پڑے گا. کیا ہے؟ میر کے زمانے میں جو ہے شیشہ بنانے کے جو کارخانے ہوتے تھے، اس میں وہ جو شیشہ جمع کرنے والے لوگ ہیں، بوتلیں جمع کرتے ہیں، کانچ کے ٹکڑے، شیشے کے ٹکڑے جمع کیے، پھر ایک بہت بڑا کڑاؤ ہے، اس کڑاؤ میں اس کو ڈالا، پھر کچھ جو کیمیکلز ہوتی تھی، معدنیات ہوتی ہیں، تو وہ اس کو ڈالتے ہیں اس پہ، پھر اس کو پکاتے ہیں آگ پر. آگ پر پکانے کے بعد یہ پورا شیشہ جو ہے پانی بن جاتا ہے، بالکل پانی کی طرح، مگر کھولتا ہوا شیشہ. پھر ایک نلکی ہوتی ہے، وہ بھی شیشے کی ہوتی ہے، وہ اس میں ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد ایک کاریگر آتا ہے، وہ اپنی سانس سے اس نلکی کے ذریعے سے اس پگھلے ہوئے شیشے کو جو ہے نلکی کے اندر بھر دیتا ہے. اب یہاں سانس لینا کتنا مشکل ہے. لے سانس بھی آہستہ، اگر آپ نے تھوڑی سی زور سے سانس لی، یہ کھولتا ہوا شیشہ آپ کے منہ میں چلا جائے گا، آپ کا منہ جل جائے گا، آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لہٰذا اب آپ کو سانس لینی ہے تو بہت ہی احتیاط سے لینی ہے. اب آپ نے لی سانس، کاریگر سانس لیتا ہے، یہ سارا کھولتا ہوا شیشہ جو ہے اس پانی کی نلکی میں آ گیا. اب اس کو بند کر دیا. اب ایک سانچہ ہے، اس سانچے میں اس کو واپس ڈال دینا ہے، تبھی تو کوئی چیز بنے گا، تبھی تو کوئی کھلونا بنے گا بچوں کا. ہاتھی بچوں کا بنتا ہے، یا زراف جو ہے بچوں کے لیے بنے گا، بکری بچوں کے لیے بنے گی، گائے بچوں کے لیے بنے گی، یا کوئی موٹر بچوں کے لیے بنے گی. مطلب جو بھی چیز ہے وہ بنے گی بعد میں اس شیشے کے اس سانچے میں ڈال کر. اب اس کو چھوڑنا ہے سانس. اب سانس چھوڑے گی، سانس کو چھوڑے گا اسی نلکی میں سے. اب یہاں سانس چھوڑتے وقت بھی حد سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی سانس زیادہ چھوڑ دی تو زیادہ پگھلا ہوا شیشہ زیادہ جائے گا سانچے میں، اور جو چیز ہے وہ بے ہنگم ہو جائے گی، وہ بونی چیز نکلے گی وہاں سے، وہ صحیح چیز نہیں نکلے گی. اب کیا ہے کہ کھولتا ہوا شیشہ ہے، اس نلکی کے ذریعے سے لینا ہے سانس، تاکہ یہ کھولتا ہوا شیشہ نلکی میں آئے. سانس لیتے وقت بھی احتیاط، پھر سانچے میں ڈالنا ہے اس کو واپس تاکہ کوئی چیز بن جائے، اور ڈالتے وقت بھی احتیاط، کیونکہ پہلی صورت میں خود اپنی جان جا سکتی ہے، دوسری صورت میں چیز جو ہے بے ہنگم ہو جائے گی. لہذا شیشے کے کارخانے میں جو کاریگر لوگ ہیں جو چیزیں بناتے ہیں، اس زمانے میں تو ویسے بناتے تھے، ممکن ہے آج بھی کہیں کہیں ایسے بناتے ہوں، تو ان کا کام کتنا نازک ہے. میر کہتے ہیں بالکل یہی نزاکت جو ہے زندگی میں بھی ہے. زندگی میں بھی ہزار کام ہم سے ہوتے ہیں، اگر ہم نے ایک لمحوں نے خطا کی ہے صدیوں نے سزا پائی. ایک ہم نے غلطی کی اور اس غلطی کی سزا پھر صدیوں بھگتنا پڑتی ہے انسان کو، جتنے سال زندہ رہے گا، کیونکہ ایک غلطی ہو گئی، ایک صحیح موقع پر صحیح ڈیسیجن، صحیح فیصلہ نہیں لے سکا. سانس لینی ہے احتیاط کے ساتھ، سانس چھوڑنی ہے احتیاط کے ساتھ، یعنی قدم قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہے، ایک ایک کام کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے. اگر آپ ایک جگہ چوک گئے تو اس جگہ کی چوک کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کا جو پھل ملنے والا ہے وہ بہت ہی کڑوا ہوگا، اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگا. یہ بات کہی کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. یعنی شیشہ کا جو کارخانہ ہے دنیا کا، دنیا ایک شیشے کے کارخانے جیسی ہوتی ہے، تو بالکل جیسے وہاں سانس لینا اور چھوڑنا جو ہے حد درجہ احتیاط کا متقاضی ہے، یہاں پر بھی سانس لینا اور چھوڑنا حد درجہ تقاضا کرتا ہے ہم سے، کیونکہ ہم ایک